چار قسم کے مشرکین. پہلا مشرکین بالجن، جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے مشرک. زمانے جاہلیت میں لوگ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، جنوں. اور دوسرے مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. تیسرا مشرکین بالکواکب والشمس، سورج اور ستاروں کی عبادت کرنے والے، اللہ کے علاوہ ستاروں کو اپنا معبود سمجھنے والے، یا سورج کو. یا چوتھے مشرک فرمایا مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کا شریک بناتے تھے اللہ کے ولیوں کو، نیک ولیوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. اگر ایک مثال اس کی ذکر کروں قرآن سے، تو یہ میرے سامنے سورہ انعام اور یہ 7واں پارہ کھلا ہوا ہے. اللہ کریم یہ فرماتی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی قوم والوں کے سامنے کھڑی ہیں، اپنی قوم والوں کے سامنے کھڑی ہیں اور کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم والوں کے سامنے کھڑی ہیں. قوم والے کیا کرتے ہیں؟ سورج کی عبادت کرنے والے، چاند کی عبادت کرنے والے، ستاروں کی عبادت کرنے والے تھے. جب چاند ستارے کو دیکھا کہا قال ھذا ربی، اور علماء نے فرمایا ہے ھذا یہاں پہ حقارت کے لیے، ھذا ربی تم اس کی عبادت کرتے ہو، یہ معبود ہے تمہارا. سب نے کہا آج یہ معبود ہے، کیسے سامنے سجدہ کرتے ہیں. فلما افل، جب ستارہ بھی غروب ہو گیا، دن چڑھایا، ستارہ پہ نور ہو گیا، فرمایا لا احب الآفلین، غروب ہونے والے کو، بے نور ہونے والے کو میں اپنا معبود پسند نہیں کرتا ہوں. یہ کیسا معبود؟ اور جب چاند کو دیکھا روشن ہے، کہا ھذا ربی، کیا میرا رب یہ ہے؟ سب نے کہا. فرمایا فلما افل، جب وہ بھی غروب ہو گیا، کہا لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا. دن چڑھا، رہا الشمس بازغہ، سورج کو دیکھا چمک رہا ہے، وہاں سے روشنی بھی آ رہی ہے، وہاں سے گرمی بھی آ رہی ہے. فرمایا ھذا ربی، کیا میرا رب یہ ہے؟ سب نے کہا ہاں. فرمایا اکبر، یہ بڑا بھی ہے، دیکھو نا بڑا معبود ہے. فرمایا فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا، فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں اس سے جس کو تم اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہو. گویا پہلے لوگ مشرکین بالکواکب ہوتے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اور مشرکین بالجن تھے، جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. یہ میرے سامنے سورہ انعام اور 7واں پارہ اور یہ آیت نمبر 100، یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا
یہ آیت نمبر 100 اور اللہ کریم نے یہاں پہ فرمایا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ فرمایا انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ جنوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور انہوں نے اللہ کے ساتھ بیٹیاں اور بیٹے منتخب کیے بغیر علم، بغیر علم کے، سبحانہ وہ تو پاک ہے، وتعالی عما یصفون، فرمایا اللہ بلند و بالا ہے اس سے جو یہ کر رہی ہے۔ وہ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے اور مشرکین بالملائکہ، یہ میرے سامنے 25واں پارہ، سورت کا نام سورہ زخرف اور آیت نمبر یہ 19 میرے سامنے ہے۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پر قربان جاؤں گا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، فرمایا انہوں نے فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مشرکین بالعباد الصالحین، نیکوکار بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے مشرک لوگ۔ یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ کہف اور 100واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا یہ گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں کہ أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ وہ بناتی ہیں میرے ساتھ میرے بندوں کو، نیکوکار بندوں کو اولیاء، کارساز، محتاج، حاجت روا، مشکل کشا بناتی ہیں اللہ کا قرآن۔ یہ سامنے اور آیت کا حوالہ بھی ہے کہ سورۃ کہف 16 پارہ ہے اور یہ سورہ کہف کی آخری آیات ہے، 102 آیت۔ گویا اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔